السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس دور کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں، کمپٹیشن کا دور۔ آپ نے بھی کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا الگ الگ جگہ ہورڈنگ لگے ہوتے ہیں، ٹیوشن والے یا جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ والے ہوتے ہیں وہ بورڈز لگاتے ہیں کہ اگر آپ نیٹ کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی انٹرنس کا ایگزام کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر آئیے، ہم آپ کو ان کویسچنز کی تیاری کروائیں گے جس کے ذریعے آپ اچھے پرسنٹیج بنا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ 100% وہ کویسچن ہمیں پتہ ہے جو ایگزام میں آنے والے ہیں، پر قریب قریب ہم آپ کو ایسا بتا دیں گے کہ آپ پاس ہو جائیں، اچھے نمبر لے آئیں تاکہ انٹرنس کلیئر کر کے آپ بہتر فیوچر، بہتر مستقبل حاصل کر سکیں۔ پر ایک مسلمان کے لیے وہ 3 سوالات جو اس کی زندگی کی بنیاد ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس کو تیاری کا اللہ رب العالمین نے وقت دیا۔ اس عنوان کو اگر میں پوائنٹس کی شکل میں بات کروں تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا حقیر ہے، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، کہ رب العالمین اس دنیا کی خاصیت کو، اس دنیا کی حقارت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ کوئی انسان عمل کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور دنیا کے سامان حاصل کرنا چاہتا ہے، زینت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اسے اس کا عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ پر یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ناکام ہوں گے، آخرت میں رب العالمین ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا حقیر ہے۔ ایک مومن جب کوئی عمل کرے، ایک مومن جب کوئی نیکی کا کام کرے، اگر میں نماز پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ، حج، کچھ بھی کروں، غریب کی مدد کروں، مسکینوں کی مدد کروں، مکان بنا کر دوں، کپڑا دوں، کوئی بھی عمل میں اچھا کروں تو میرا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر میرا مقصد دنیا ہے تو رب کہتا ہے کہ دنیا میں تجھے 100% تیرا بدلہ ملے گا، پر آخرت میں اللہ تعالیٰ تجھے ناکام کر دے گا اور تیری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقارت، کہ دنیا کے لیے کیے گئے عمل کو اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی کی خاصیت بتاتے ہوئے رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ اعلیٰ کے اندر کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ کامیاب ہو گئے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ اور پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے، پیوریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانے کا طریقہ کیا ہے، رب العالمین اس آیت کے بعد بتاتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اپنے آپ کو صاف کرنے، پاکیزہ کرنے، تزکیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نمازوں کو قائم کرے،
اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ جب نماز میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا جب تصور کرتا ہے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ وہ آیت، وہ جملہ جو میرے اس عنوان سے تعلق رکھنے والی چیزیں ارشاد فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر زیادہ امپورٹنس دیتے ہو، زیادہ ترجیح دیتے ہو، پر جانتے ہو کیا مسئلہ ہے؟ آخرت جو ہے نا وہ خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان رب العالمین فرق بتا رہا ہے کہ دنیا اور تمہارے مرنے سے لے کر اس کے بعد کی ساری زندگی جسے آخرت کہا جاتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خیر ہے، بہتر ہے، ابقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ مطلب دنیا بری ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقارت کو بتاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے تو تمہیں مرنا ہے۔ بڑے سے بڑا نیتا ہو، لیڈر ہو، سیاستداں ہو، ذمہ دار ہو، پیسے والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بڑا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، تم میں سے اگر تم لوگ جو پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو ازل میں یہ قاعدہ اور اصول بنا لیا۔ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں تم رہو اپنے آپ کو مضبوط قلعے کے اندر قید کر لو، اندر جاؤ باہر جاؤ، چاہے جہاں چلے جاؤ، تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہاری موت تمہیں آ پکڑے گی، تم اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، فکس کر رکھا ہے، اور وہ وقت ایک لمحے کے لیے نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں جوانی میں کسی کا انتقال ہو جائے، ارے ابھی تو اس کا وقت ہی نہیں ہوا تھا انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ارے وقت ہی نہیں ہوتا انتقال ہو گیا۔ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے، اس سے مطلب ہر انسان کے لیے، ہر پیدا کی گئی چیز کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک لمحے آگے جاتا ہے نہ ایک لمحے پیچھے آتا ہے۔ اللہ نے موت مقدر کی ہے، موت آنی ہے، چاہے جوانی، چاہے بچپن، چاہے بڑھاپا، چاہے پیدا ہونے کے بعد فوراً انتقال ہو جائے، جب وقت مقرر ہے موت آنی ہے، اور انسان اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا، اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتا، اپنی موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ دنیا کا خرچ کر کے، مال و دولت دے کر، اپنی عزت شہرت دے کر، اپنا نام و نمود دے کر، اپنا اسٹیٹس دے کر، کچھ بھی دے کر آپ اپنی موت کے وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کئی وہ لوگ جب محفلوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تب ان کو پتہ چلے گا، مطلب سارے کام بند ہو جائیں گے، ان کے کام نہیں چلیں گے، ان کا گھر نہیں چلے گا، ان کا کاروبار نہیں چلے گا۔ پر ایسا کہنے والے مر گئے، گھر بھی باقی ہے، کاروبار بھی باقی ہے، دنیا بھی باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ اگر پیدا ہوئے ہو تو مرنا ہے، اور مرنے والے سے دنیا نہیں رکتی۔ آپ کے گھروں میں بھی انتقال ہوئے ہوں گے، کسی کے دادا کا، نانا کا، ابا کا، امی کا، بیوی کا، بچے کا، کہیں نہ کہیں انتقال ہوئے۔ بتائیے کہ انتقال سے کبھی کسی کی دنیا رکتی ہے؟ بیوی کہتی ہے آپ کو کچھ ہو گیا تو مر جاؤں گی، وہ بیوی نانی بھی بن جاتی ہے، دادی بھی بن جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بنا زندگی گزارتا ہے، اور کسی کے مرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ دن کی یاد ہوتی ہے، پر زندگی سب کی چلتی ہے۔ اس لیے کہا کہ ایک مومن اپنی موت کی تیاری کرے، اپنی قبر کی تیاری کرے۔ آج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا، صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ یہ کاروبار حرام ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ 2 نمبر کا بزنس ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ مکان اور دکان پر لون نہیں لینا چاہیے، کیوں آپ حرام کاروبار کرتے ہو؟ مولانا اپنی تو کوئی خواہش نہیں ہے، اپنا کوئی ٹینشن نہیں ہے، دیکھو اپن تو جوتے بھی پرانے پہنتے ہیں، کپڑے بھی زیادہ چینج نہیں کرتے، بس بچوں کا ایک بار کام ہو جائے ٹینشن فری، بچوں کا فیوچر بن جائے ٹینشن فری، ان کی دکان ان کا مکان ہو جائے کام ختم۔ پر جانتے ہو دنیا کی سچائی کیا ہے؟ کہ آپ مرو گے، آپ کا انتقال ہوگا، جس نام نمود کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ تیری موت کو تو جانتا ہے، انسان ساری زندگی لگاتا ہے نام بنانے کے لیے،
اور جیسے ہی اس کی سانس بند ہوتی ہے لوگ کیا بولتے ہیں؟ مردہ، مرحوم. کیا بولتے ہیں؟ مردہ، مرحوم، لاش، ایسے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کی سچائی کتنی ہے کہ تیری سانس تک تیرا نام، تیری سانس بند ہوتے ہی اللہ تیرا نام تجھ سے چھین لیتا ہے. تیرے گھر میں کچھ لوگ روتے ہیں اور کچھ لوگ یہ پلاننگ کرتے ہیں دفن کا ٹائم فکس کرو، غسل دینے کے لیے کسی کو بلاؤ، قبر کھودنے کے لیے کسی کو بھیجو. ٹائم زیادہ لیٹ نہیں کرنا، زیادہ لیٹ کریں گے مردہ اکڑ جائے گا. آپ نے دیکھا ہے نا، انتقال ہوتے کے ساتھ گھر والے رو رہے ہیں، پر جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جسم کو پورا سیدھا کر دیتے ہیں، پیروں کو سیدھا کر دیتے ہیں، ہاتھ کو سیدھا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر زیادہ دیر ایسے رہ گیا تو جسم کڑک ہو جائے گا، کپڑے اتارنا مشکل ہو جائیں گے، کفن پہنانا مشکل ہو جائے گا، غسل کیسے دیا جائے گا. کبھی مومن غور کرتا ہے اپنے سنجام پر؟ موت ایک اٹل سچائی کہ جس سے ہم ٹال نہیں سکتے. ہمارے مرتے ہی ہمارا نام ہم سے چھین لیا جائے گا. وہ نام جس کے لیے آدمی ساری زندگی لگاتا ہے، امیر صاحب، فلاں ذمہ دار، فلاں ہیں، لیڈر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. آدمی ساری زندگی نام کے لیے محنت کرتا ہے اور تیری سانس بند ہوتے ہی تجھے لاش، مرحوم، انتقال ہو گیا، ایسے الفاظ تیرے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو میں چیز بتا رہا تھا کہ انسان محنت کس لیے کرتا ہے، کہ یہ سارا حرام اس لیے کہ میرے بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے. جانتا ہے تیرے بچے تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ تیرا انتقال ہو گیا، تیرا انتقال ہوتے کے ساتھ جب تجھے دفن کیا جائے گا، تجھے دفن کرنے کے بعد جب مٹی دی جائے گی، تیری وہی اولاد جس کے لیے تو ساری زندگی حرام کماتا ہے، تجھے مٹی دینے کے بعد مٹی بھی گھر نہیں لاتے، ہاتھ دھو کر تیری مٹی کو بھی وہیں چھوڑ کر آئیں گے. یہ دنیا کی سچائی ہے، یہ دنیا کی سچائی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو صرف اتنی سچائی دی ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ جب تک زندہ ہو اپنا عمل کر کے اپنی آخرت بنا لو، کیونکہ ہر انسان کے لیے صرف اس کا عمل کافی ہوگا، صرف اس کا عمل اس کے کام آئے گا. کسی اور کے عمل سے اللہ تعالیٰ اسے فائدہ دینے والا نہیں ہے. اس لیے مومن کو اپنی موت پر غور کرنا چاہیے، اپنے انجام پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اسی حالت کے اندر ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، اسی حالت میں اگر اللہ رب العالمین مجھے موت دے دے، میرا کیا ہوگا؟ کیا میرا عمل اتنا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے ماں باپ مجھ سے راضی، میں نے حق پورے کیے، میرا کاروبار حلال؟ اگر ہاں تو الحمدللہ، اگر نہیں تو میں ابھی سے تیاری کروں، کیونکہ میں نہیں جانتا اگلا لمحہ کہیں میری موت کا وقت مقرر نہ ہو. دوسرا پوائنٹ یہ کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ موت کی تیاری کرنا چاہیے. اب موت، آپ کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا، کفن ہو گیا، کفن کے بعد آپ کو دفن کے لیے لایا جا رہا ہے. وہ ہے ہماری پہلی منزل اور وہی ہے ہمارا آج کا عنوان کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے، وہیں سے اس کی آخرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جانتے ہیں قبر کو ہم لوگ بڑا نارملی لیتے ہیں، قبر کا ذکر بڑا نارملی لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت. اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، سنو، میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا کہ کوئی رسم نہ کر لو، کوئی الٹے سیدھے عمل نہ کر لو، پہلے منع کیا تھا. پر اب میں کیا حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو. جانے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی جا کر دیکھیے، کس وقت؟ مغرب کے ٹائم کبھی قبرستان جا کر دیکھیے، بالکل مغرب کا جو وقت ہوتا ہے نا، دن ختم رات شروع، کبھی ایک بار قبرستان جا کر دیکھیے اور موبائل کو بند کر کے جائیے. چاروں طرف سناٹا ہے، جانوروں کی آوازیں ہیں، کوئی وہاں جاننے والا دیکھنے والا نہیں. 2-4 لائٹ جل رہی ہے، کچھ لائٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا. اس وقت ایک بار اپنے آپ کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ جب اس قبر کے اندر مجھے ڈالا جائے گا تو میرا انجام کیا ہوگا. ابھی یہ سیزن جو بارش کا چل رہا ہے، کبھی آپ بارش کے اندر دفن کے اندر جائیے، کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ قبر کھودو، قبر کے اندر پانی بھر جاتا ہے، پھر نکالو، پھر پانی بھر جاتا ہے. اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب، میرا باپ، میری بیوی، میری بہن، میرا بیٹا، چاہے کوئی بھی ہو، کئی ایسے انتقال ہوتے ہیں کہ اس کیچڑ ہی کے اندر اس کو چھوڑ کر قبر کو بند کرنا پڑتا ہے. جبکہ ابھی اگر اس پروگرام کے آپ باہر جائیں، ایک گاڑی گزر جائے تو چھینٹے کیچڑ کے لگ جائیں، آپ کپڑا چینج کرو گے، پر اس قبر کے اندر مٹی ہے، اندھیرا ہے، کیڑے ہیں، اور اس قبر کے اندر آپ کو ڈالا جائے گا. سوچئے آپ کا اور میرا عالم کیا ہوگا. میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود میرا سوچوں اور آپ اپنا سوچو. کوئی مولوی کسی کا فیصلہ نہیں کرے گا، وہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا. اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری، ہر مرد کی ذمہ داری،
ہر عورت کی ذمہ داری کہ اپنی قبر کے بارے میں ایک بار سوچے، اپنی موت کے بارے میں سوچے کہ وہ اندھیرے کا گھر، وہ تنہائی کا گھر، وہ کیڑوں کا گھر، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جب اللہ کے حکم سے میری موت کے بعد مجھے ڈالا جائے گا، میرا انجام کیا ہوگا، میں کیا کروں گا اس وقت، کوئی میرے ساتھ نہ ہوگا۔ اس کی پوری ڈیٹیل اگر آپ کو پڑھنی ہو، مسند احمد کی وہ روایت کبھی پڑھ کر دیکھیے، لمبی روایت، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے پروجیکٹر میں پکچر چلا کر ہمیں آخرت سمجھا رہا ہو، ہمیں قبر سمجھا رہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابی، ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، ان کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو قبر کھودنے کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ کو بیٹھا کر بتاتے ہیں کہ جانتے ہو یہ پورا مرحلہ کیسے نکلتا ہے۔ صحابہ کو آپ بتاتے ہوئے کہتے ہیں اذا کان العبد المومن، جب تم میں سے کوئی مومن انسان دنیا سے جانے کا اس کا وقت آ جاتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، انتقال کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے نا، آسمان سے اللہ رب العالمین خوبصورت چہرے والے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، ان کے ساتھ جنت کی خوشبو ہوتی ہے، جنت کے کپڑے کفن والے ہوتے ہیں، انتہائی زیادہ خوشبو والا کپڑا لے کر وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک کفن ہم پہناتے ہیں جسم کو، ایک کفن ہوتا ہے روح کا کفن جو فرشتے لے کر آتے ہیں، خوبصورت چہرے والے۔ اور جب انتقال نزا کا بالکل عالم ہوتا ہے، فرشتے اس انسان کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ملک الموت آتے ہیں اور آ کر اگر وہ بندہ نیک ہے تو اسے کہا جاتا ہے اے پیارے نفس، اے پیارے انسان، نکل جا اس جسم سے اور آجا اللہ کی رضا کی طرف۔ اور احادیث کے اندر اگر الفاظ آتے ہیں کہ اگر انسان مومن ہو تو اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکالا جاتا ہے، کہیں ذکر آتا ہے کہ جیسے گیلے گندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، ویسے ہی مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گیلا آٹا ہو، گوندا ہوا ہو، بال کے ایک سرے کو پکڑو پورا بال باہر آ جاتا ہے، نہیں بالکل ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے۔ سوچئے اگر ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اللہ ہم سب کی روحوں کو اتنی آسانی کے ساتھ نکال، اس روح کو لیا جاتا ہے، اس کفن کے اندر لپیٹا جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف جب لے کر جایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے جس سے لے کر جا رہے ہو؟ آپ کا دنیا میں جو پیارا نام تھا وہ پکار کر کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام یہ تھا۔ ان کو لے جایا جاتا ہے آسمان کی طرف، آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر جاتا ہے، رب کہتا ہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، اس کی روح کو علیین میں لکھ دو۔ اور پھر کہا جاتا ہے اب اسے دوبارہ اس کے جسم کے اندر لوٹا دو، کیونکہ اس سے ابھی سوال جواب ہونا باقی ہے، قبر کے اندر اس کے جسم میں دوبارہ ڈال دو، اس سے سوال جواب ہونا باقی ہے۔ اور اسی طرح اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ بے نمازی ہو، حرام کھانے والا ہو، سود خور ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، زناکار بدکار ہو، اگر عمل بیکار ہے، موت کا وقت جب قریب آتا ہے، انتہائی کالے چہرے والے، خوفناک چہرے والے فرشتوں کو اللہ کے حکم سے نازل کیا جاتا ہے، وہ سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر وہ انسان گھبرا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نکل جا، تو وہ اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کی روح پورے جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے۔ حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کہ اگر انسان بد ہے، اس کے جسم سے اس کی روح کو ایسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے دار درختوں کے بیچ پھنسے ہوئے اون کے کپڑے کو نکالا جاتا ہے۔ کبھی آپ کا سویٹر کانٹے والے جھاڑ میں پھنس جائے اور آپ اسے کھینچ کر نکالو تو پورا باہر آتا ہے، اون کے ریشے اسی جھاڑ کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، یعنی اتنی شدت کے ساتھ اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اس بدبودار کپڑا جو فرشتے لے کر آئے ہیں اس کے اندر لپیٹا جاتا ہے، اور جیسے ہی آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اعلان ہوتا ہے کہ اس بدبودار انسان، اس بے عمل انسان کو سجین کے اندر اس کی روح کو لکھ دو اور اسے دوبارہ اس کے جسم کے اندر لوٹا دو۔ دیکھیے دو اسٹیج ہے، ایک وہ عمل جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے، اور ادھر دوسرا عمل جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے غسل کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے کفن کا انتظام کر رہے ہیں، اسے لے جانے کا انتظام کر رہے ہیں، اور ادھر پروسیجر دوسرا چل رہا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی قبر میں لٹایا، اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، اور تبھی وہ واقعہ، وہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کسی کو اس کی قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے نا، جب لوگ لوٹنے لگتے ہیں وہ ان کے جانے کی آوازوں کو سنتا ہے، اور بعض آثار کے اندر آتا ہے کہ وہ پکار کر کہتا بھی ہے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟
اپنے آپ کو امیجن کرو, کبھی سوچو وہاں پر. ہم تو امیجنیشن کی دنیا میں ہے نا, ہر چیز امیجن کرتے ہیں. ایک بار اپنے آپ کو قبر کے اندر امیجن کیجئے, کبھی ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر دروازے لائٹ بند کر رہی ہے, تب احساس ہوگا کہ یہ بڑا سارا کمرہ. آج ہمارے اسٹینڈرڈ سائز ہے نا, بیڈ روم بھی بنایا جائے گا, 18x20 کا بیڈ روم بنایا جاتا ہے. وہ قبر جب کھودی جاتی ہے, کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی قبر کو 18x20 کا کھودا گیا؟ وہاں تو پوچھا جاتا ہے جسم کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مردے کو لے کر جاتے ہیں سائز زیادہ چھوٹا ہو گیا, قبر کو ہاتھوں ہاتھ تھوڑا چوڑا کرنا پڑتا ہے, اتنے ہی گڈھے کے اندر آپ کو اور ہم کو ڈالا جائے گا. فرشتے اللہ کے حکم سے اس روح کو جب دوبارہ لوٹایا جاتا ہے, وہ انسان چلا کر کہتا ہے مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ, کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے آتی ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک اس کا مال, یعنی جو مال دنیا کے اندر کمایا, اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ ساتھ چلتا ہے. دوسرا اس کی اولاد, اور تیسرا اس کا عمل. لیکن جب دفن کیا جاتا ہے نا, وہ دنیا کی محنت واپس ریٹرن, وہ اولاد واپس ریٹرن, قبر میں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کا عمل. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے عمل کو بہتر بناؤ. ہر انسان سے اس کے عمل کے اعتبار سے سوال کیا جائے گا. کیا وجہ ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر آتا, اتنا روتے کہ پوری داڑھی گیلی ہو جاتی. ان سے سوال کیا گیا تذکر الجنت والنار فلم تبکی و تبکی من ھذا, کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے, جہنم کے عذاب کا ذکر آتا ہے, آپ کو اتنا رونا نہیں آتا ہے, پر جب قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ کو اتنا رونا کیوں آتا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان القبر اول منازل الآخرہ, کہ یقیناً یہ جو قبر ہے نا, یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. اگر کوئی اس میں بچ گیا تو بچتا چلا جائے گا, اور اس میں پھنس گیا تو پھنستا چلا جائے گا. اور جانتے ہو, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وَلَوْلَا أَلَّا تُدَافِنُوا مَوْتَاكُمْ لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعَ مِنْهُ, کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے یہ دعا مانگتا کہ اللہ رب العالمین عذاب قبر جب کسی بندے پر ہوتا ہے, وہ چیختا ہے, وہ چلاتا ہے, اس کے چلانے کی آواز کو میں جیسے سنتا ہوں, اللہ ان بندوں کو سنا دے. پر میں یہ ڈر رکھتا ہوں کہ اگر تم قبر کے چیخنے کی, مردوں کے چیخنے کی آوازوں کو سن لو گے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اس وجہ سے میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر کی وہ آوازیں سنائے جو میں سنتا ہوں. اے مومنو, کبھی غور تو کرو, قبر کے بارے میں تصور تو کرو, قبر کے حالات پر تصور تو کرو. یہ اندھیرا ہے, کیچڑ ہے, پانی ہے, اس کے اندر آپ کو اور ہمیں رہنا ہے. وہاں کون سا کفن سفید رہے گا, کون سا جسم باقی بچے گا, کیا حالات ہوں گے, کبھی اس پر غور تو کیجئے. اب اس کے بعد شروع ہوگا ہمارا ایگزام, وہ ایگزام جو آج کا میرا عنوان بھی ہے, اور جس پر میں نے یہ اتنی بڑی تمہید بانی ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے, اسے لیٹا دیا جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. یہ فرشتے آتے ہیں, اس بندے کو اٹھاتے ہیں, اور اٹھا کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں. ان 3 سوالوں کے جواب پر اس کی آخرت کی پوری منزل ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا, اس کی آگے کی زندگی کیا ہوگی, اس کے آگے کے اختبارات, آگے کے ایگزام کیسے ہوں گے. یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے وہ 3 سوالات جو اس سے پوچھے جانے والے ہیں. اور یہی وہ 3 سوال جن کو مومنوں نے بھلا دیا, ہم لوگوں نے بھلا دیا, مردوں نے بھلا دیا, خواتین نے بھلا دیا, کہ جب آج ہم حرام کام کرتے ہیں, آج ہم حرام روزی کماتے ہیں, آج جب ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, آج جب پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں, آج جب نمازیں چھوڑتے ہیں, کوئی بھی حرام کام کرتے ہیں, تو ہمیں وہ 3 سوال یاد نہیں آتے کہ اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے, اللہ کی طرف سے سوال ہونے والا ہے, اللہ رب العالمین ہمارا ایگزام لینے والا ہے. رب کے حکم سے وہ فرشتے آئیں گے, ہمیں بیٹھائیں گے, اور پہلا سوال ہوگا من ربک, بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا رب کون ہے. اگر بندہ نیک ہے, اگر اللہ کو مانتا ہے, اگر اللہ کا تصور ہے, تو وہ کہے گا ربی اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سوال کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کیا جواب ہوگا؟ میرا رب کون؟ میرا رب
اللہ ہے. میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. اور آج کل تو ایک عجیب بدعت چل پڑی ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ایک عجیب بدعت آئی ہے, دو طریقے سے سوال کے جواب باہر سے دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. نعوذ باللہ, شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ایگزامز دیے جاتے ہیں جس کے اندر چیٹنگ کرائی جاتی ہے, اللہ کے ایگزام میں بھی چیٹنگ پاسبل ہے. ہمارے یہاں قبروں کے اندر ایک عہد نامہ ڈالا جاتا ہے جس میں ان سوالات کے جواب ہوتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے بے عملی بھی کی ہوگی وہ کاغذ اٹھائے گا اور جواب دے دے گا؟ اور ایک نئی بدعت اور چالو ہوئی ہے کہ دفن کے بعد ایک طرف مؤذن صاحب ایک طرف امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, قبر پہ انگلی رکھتے ہیں اور ان 3 سوالوں کے جواب دلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دین کی توفیق دے کہ اللہ کے ایگزام کو ہم نے سمجھا کیا ہے, اللہ کی قدرت کو ہم نے سمجھا کیا ہے. رب العالمین جب حساب لے گا اس کے حساب کا انداز کیا ہوگا ہم نے اس کا تصور نہیں کیا. پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون؟ اس سوال کا جواب جانتے ہیں؟ جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں توحید کو اپنانا ہوگا, ایک اللہ کے تصور کو اپنانا ہوگا. وہ تصور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا. سورہ زاریات آیت نمبر 56, 57, 58 کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. کہ یقیناً اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد, جنات کے پیدا کرنے کا مقصد, انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیعبدون کی تشریح کی علماء نے لیوحدون, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما اريد منهم من رزق, میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں مجھے کھانا کھلائے. رب تو وہ ہے جو تم سب کو کھلانے والا اور سخت پکڑ کرنے والا ہے. یعنی ایک مومن بندہ اپنے اخلاق کے اندر, اپنے عقیدے کے اندر, اپنے سینے کے اندر, اپنے دل اور دماغ کے اندر سب سے پہلے توحید کو ڈالے اور اپنے بچے کے دل میں بھی توحید کو ڈالے کہ اللہ ایک ہے. بیٹا اللہ تعالیٰ ایک ہے, عبادت ایک کی ہے, جھکنا ایک کے آگے ہے, روزی کا دینے والا وہ ہے, عزت اور ذلت کا دینے والا وہ ہے. جب آپ کے عقیدے کے اندر, آپ کے دماغ اور دل کے اندر اگر توحید موجود رہے گی تو آپ کہو گے میرا رب اللہ, اور نہیں ہے تو وہاں جواب نہیں دے پاؤ گے. چیٹنگ کر کے جواب نہیں دے پاؤ گے, یاد کر کے جواب نہیں دے پاؤ گے. جواب وہ دے گا کہ جس نے اپنی زندگی کو توحید بنایا ہوگا. کیوں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر واقعات کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو حضرت نوح نے اپنی قوم کو آ کر یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنے سال؟ 950 سال. کس کی دعوت دی؟ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. ہمارے یہاں دعوتوں کا طریقہ ہوتا ہے نا, کوئی کہتا ہے آؤ نماز کی طرف, نماز کی یہ فضیلت ہے. آؤ حکومت کے قیام کی طرف, اس کی یہ فضیلت ہے. اگر یہ اہمیت والی پہلی چیز ہوتی تو ہمارے نبیوں کی دعوت کے اندر وہی چیز پہلی ہوتی. کیوں حضرت نوح نے اپنی ساری زندگی توحید پر لگائی, حضرت موسیٰ نے, حضرت عیسیٰ نے, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مکی دور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. کیوں نبیوں کے واقعات کو بتاتے ہوئے رب العالمین ان کی توحید کی دعوت کا ذکر کرتا ہے کہ رب کون ہے, معبود کون ہے, خالق اور مالک کون ہے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. میرا رب وہ ہے, میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا. الذی خلقنی فہو یہدین, وہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. میرا رب وہ ہے کہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پانی پلاتا ہے, جب میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھانا کھلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں نا وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور میرا رب وہ ہے جو موت کا دینے والا, دوبارہ موت کا دینے والا, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا ہے. ہمارے یہاں پر کہاں یہ تصور ہے؟ کاروبار نہ چلے یہاں چلے جاؤ, یہاں سے فائدہ نہیں ہوا وہاں چلے جاؤ, یہاں نہیں ہوا وہاں 100% ہوگا وہاں چلے جاؤ. اچھا اولاد نہیں ہو رہی ہے, یہ عمل کرو اولاد ہو جائے گی, وہ باندھ لو اولاد ہو جائے گی, اسے یہاں پر ٹانگ دو اولاد ہو جائے گی, یہ روپٹہ وہاں پر پہنا دو ہو جائے گی. ہمارے یہاں پر رب العالمین کا وہ تصور موجود نہیں. یہ مومن کیسے قبر میں کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے جس سینے میں توحید موجود نہ ہو؟ آپ کبھی غور کرتے ہیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تو بڑے بچوں کو توحید کی تعلیم دی؟ ہمارے یہاں تو کیا بولتے ہیں, بچہ ہی تو ہے. کوئی بھی غلط کام کرے کیا بولتے ہیں؟ بچہ ہی تو ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے صحابی بچے کو کیا کہتے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک کلمات, ہے بچے سن, میں تجھے کچھ باتیں یاد کرا رہا ہوں, ان باتوں کو یاد کر لینا. کہا کیا بات ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا صرف اللہ سے مانگنا.
جب مدد مانگنا صرف اللہ سے مانگنا. اور اے بچے سن, اگر یہ ساری امت جمع ہو کر تجھے ایک نقصان دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں دے پائیں گے, اور اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے. آپ بچوں کو سکھاتے تھے, ہمارے یہاں کے بچوں کو ہم ڈانس سکھاتے ہیں, گانا سکھاتے ہیں, وہ انکل آئیں وہ والا ڈانس کر کے دکھانا. اور ہمارے بچے اسی لیے جب ہم ان کو توحید نہیں سکھاتے تو دنیا کے ان لوگوں کو کہ جن کی گھر کی زندگی الگ, باہر کی زندگی الگ, انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, ان کی طرح بات کرتے ہیں, ان کی طرح بال رکھتے ہیں, ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے, ہمارا خالق کون ہے, ہمارا مالک کون ہے, اس کی توحید کیا ہے. اس لیے بنیادی ضرورت ہے کہ توحید کو بچپن سے بچہ, چاہے بچہ ہو یا بچی, اس کے سینے کے اندر اتار دو, اس کے دل کے اندر اتار دو. تو آج ایسے واقعات نہیں ہوں گے کہ ایک مومن ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اور اسے اگر یہ کہا جائے کہ زندگی بچانی ہو تو کفر کا کلمہ کہنا پڑے گا, اور وہ کفر کا کلمہ کہتا ہے اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے. اگر ایمان ہوتا, اگر بچپن سے توحید سکھائی ہوتی تو بلال حبشی کہ جن کو انگاروں پر لٹایا گیا, اوپر سے پتھر رکھ دیے گئے, اب لگ رہا ہے کہ مر جائیں گے, اور کہا چھوڑ دے اللہ کو, اور وہ آخری وقت میں کہہ رہے ہیں الحد الحد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک, کیونکہ ان کو توحید پلائی تھی, انہیں توحید سکھائی تھی, انہیں توحید بتائی تھی, انہیں پتا تھا کہ میرا رب زندگی اور موت کا دینے والا, دنیا کی یہ طاقتیں جمع ہو جائے, ایک ساتھ سامنے آ جائے, اور میرا رب نہ چاہے یہ مجھے موت نہیں دے پائیں گے. انہیں یہ عقیدہ ان کے اندر اللہ کے نبی نے ڈالا تھا. جب یہ توحید موجود ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. آج اس امت سے شرک کا خاتمہ ضروری ہے. انہیں بتایا جائے کہ عبادت کس کی ہے, روزی کا دینے والا کون ہے, اولاد کا دینے والا کون ہے. وہ رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے, اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندوں کو جانتا ہے نا, بندوں کو پہچانتا ہے نا, وہ سننے والا جاننے والا ہے نا, اسے سب پتا ہے کب روزی دینا ہے, کب روکنا ہے, سب جانتا ہے. یعنی روزی کا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین. قرآن کے اس تصور کو عام کیجئے, توحید کی اس دعوت کو عام کیجئے. یہ پہلے سوال کا ہمارے جواب ہے کہ اگر ہم نے ساری زندگی توحید پر گزاری ہوگی تو ہم انشاءاللہ کہیں گے ربی اللہ, میرا رب اللہ رب العالمین ہے. دوسرا سوال, تیرا دین کون سا ہے, تیرا مذہب کون سا ہے, کس دین کو تو فالو کرتا تھا. اب اگر دنیا کے اندر دین اسلام کبھی سمجھا ہوگا, اسلام کے نام پر کچھ سیکھا ہوگا, ہمارے یہاں پر بچوں کی, لوگوں کی دو کیٹیگری کر دی گئی ہے. ایک ہوتے ہیں علماء جن کا کام ہے دین سیکھنا, ایک ہوتے ہیں دنیا والے بچے جنہیں دین سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. جبکہ شریعت اسلام کے اندر اتنا دین جاننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے جتنا اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ کو نماز کے مسائل جاننا پڑیں گے. اگر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, زکوٰۃ کے مسائل جاننا پڑیں گے. حج کے مسئلے, عمرے کے مسئلے, عورتوں کے لیے حیض اور نفاس کے مسائل, توحید کے مسائل, یہ جاننا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ وہی اسلام کہ جس کو حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ کہا اسلام ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا ہے اسلام؟ کہا تو 5 وقت کی نماز قائم کر, رمضان کے روزے رکھ, اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کر, اور اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو حج کرنے جا. اس مجموعے کا نام اسلام ہے. پر میری زندگی میں جمعہ کے علاوہ نماز ہی نہیں ہے. جمعہ کے علاوہ ہمارے عام معاشرے کے اندر نماز کا تصور نہیں ہے. جب اس بے نمازی کو قبر کے اندر ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تیرا دین کون سا, تو کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا اسلام, نہیں کہہ پائے گا. اگر عمل ہوگا تو بندہ کہے گا, اور عمل نہیں ہے تو بندہ کیسا کہے گا میرا دین اسلام؟ وہ مسلمان کہ جس نے جمعہ کے دن گوشت کھانا, نام مسلمانوں والا رکھنا, اگر اللہ نے ایک توفیق تھوڑی بہت دے دی تو جمعہ کی نماز پڑھنا, اس سے اپنا دین بنایا ہے, وہ کیسے کہے گا میرا دین اسلام؟ وہ کہے گا دینی الاسلام جس نے اسلام پر عمل کیا ہوگا, اسلام کو مانا ہوگا, اسلام کو اپنی زندگی بنایا ہوگا. اے مسلمانوں, فخر کرو کہ رب العالمین نے تمہیں مسلمان بنایا ہے. اگر اللہ کہیں کفر پر پیدا کر دیتا,
غیر اللہ کی عبادت پر پیدا کر دیتا، اللہ کے سوا کہیں اور سجدے کرنے والی گھروں میں پیدا کر دیتا، تم کیا کرتے؟ اور اگر اللہ تم سے ہدایت کا راستہ بھی چھین لیتا، تمہیں ہدایت کا راستہ بھی نہ دکھاتا، سوچو تمہارا عالم کیا ہوتا۔ مسلمانوں فخر کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، ہمیں پیدائش پہ اسلام دیا، کہ ہمارے ماں باپ نے، ہم بولنے کی عمر کو ہوئے، ہمارے ماں باپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فخر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، فخر کرو اپنے اسلام پر۔ جو اسلام کو اسلام سمجھے گا، نمازوں کو قائم کرے گا، توحید پر عمل کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، زکوٰۃ کو ادا کرے گا اور حج اور عمرہ کرنے جائے گا، انشاءاللہ وہ بندہ کہے گا میرا دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے سوال کے جواب کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے نا نبی بنا کر، وہ کون ہے؟ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ اب اگر نبی سے محبت ہوگی اندر تو کیا کہے گا بندہ؟ وہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون کہے گا اس جواب؟ کون دے گا یہ جواب؟ کہ جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہوگی، اور محبت کا مطلب آپ کی زندگی پر عمل کیا ہوگا، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، آپ کی زندگی کو پڑھا ہوگا، آپ کی آج دیکھیے ہم لوگ کرتے ہیں نا، دنیا کے اندر کئی لوگوں کو کرکٹر سے محبت ہوتی ہے، کئی لوگوں کو فلم کے ہیرو سے محبت ہوتی ہے، مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، اس نے فرسٹ سینچری تب بنائی تھی، اتنے میچ کھیلے تھے، اتنی بار رن آؤٹ ہوا تھا، اتنے وکٹ لیے، یہ کیا وہ کیا، کیوں؟ کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اب جب میں کس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی ساری زندگی کو یاد کر لیتا ہوں۔ اس پوری محفل کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے نبی کی زندگی یاد ہے، جبکہ دعویٰ ہے محبت کا؟ کس کس کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ابا کا نام، امی کا نام، دادا کا نام، چاچا کا نام، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، مکہ میں کتنے سال رہے، مدینہ میں کتنے سال کیے، وہاں کیا عمل کیا، مدینہ میں کیا عمل کیا، کتنے غزوات ہوئے، غزوات میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سے مجھے محبت نہیں، محبت کا صرف دعویٰ ہے۔ سال میں ایک بار میں کہتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ ارے صحابہ کرام محبت کا مطلب سمجھتے تھے عمل، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر اگر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ان کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو محبوب بنا لے، تو یہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی کی پیروی کریں۔ یعنی یہ جواب وہ دے گا جس نے اپنے 24 گھنٹے کو اللہ کے نبی کی محبت پر گزارا ہوگا۔ میرا لباس میرے نبی کی طرح، میرا چہرہ میرے نبی کی طرح، میری بول چال کا انداز میرے نبی کی طرح، ماں باپ سے سلوک نبی کی طرح، کاروبار نبی کی طرح، بول چال کا انداز نبی کی طرح۔ اگر میں نے اپنے نبی سے محبت کی ہوگی تو انشاءاللہ میں کہوں گا وہ میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اگر محبت جھوٹی ہوگی، دعویٰ جھوٹا ہوگا، جو آج ہماری زندگیاں ہیں نا، کہنے کو تو محبت ہے، کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اکثر میں نکاحی کی مثال رکھتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ محبت کی پامالی وہیں پر ہوتی ہے۔ شادی کا کارڈ چھپتا ہے، اوپر کیا لکھتے ہیں؟ نکاح، کیا لکھتے ہیں آپ؟ کیا نہیں لکھتے ہیں کیا؟ نکاح مسنون لکھا جاتا ہے نا، نکاح مسنون، اوپر لکھا ہے نکاح مسنون، اندر لکھا ہے رسم ہلدی۔ تعجب ہوتا ہے کہ عقل بھی استعمال نہیں ہوتی۔ نبی سے محبت ہے نا، تو نبی کے تو آنے کا دنیا میں مقصد تھا۔ آپ نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ میں جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوں، میں رسموں کو روندنے آیا ہوں، اور ان کے نام کا نکاح ہے اور ہر قسم کی رسمیں ہیں، وہاں ڈی جے ہے، میوزک ہے، ہلدی کے کھانے ہیں، لڑکیوں کے کھانے ہیں، دہیج کا تصور ہے، بے پردگی ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا ہے۔ کتنی چیزوں کا بیان کروں۔ اگر نبی سے محبت ہو تو میرا نکاح نبی کے طریقے پر ہو، کہ صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اسلام چاہیے مکہ چھوڑ دو، یہ نہیں سوچا میرا کیا ہوگا، مدینہ میں سیٹنگ کیسے کروں گا، مدینہ میں کاروبار کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا اسلام بچانا ہے، چلے جاؤ مدینہ کی طرف، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینے کی طرف چلے گئے۔ یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے محبت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی محبت کو اپنی زندگی بنایا تھا۔ آپ کی محبت کا مطلب آپ کے اطاعت اور فرما برداری کو بنایا تھا کہ آپ جو کہہ دے حلال، کیونکہ رب نے قرآن کے اندر کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ صحابہ کرام نے اس آیت کو اپنی زندگی بنایا تھا کہ یہ نبی جو دے دیں
وہ دین ہے اس پر عمل کر لینا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جانا، کام ختم. یہ باؤنڈری ہے، یہ حد ہے، اس سے کبھی آگے نہ بڑھنا. بتاؤ کتنوں نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے بچوں کو یاد کرایا؟ اگر آپ اپنے بچوں کو نبی کی زندگی یاد کرائیں گے نا تو وہ کہیں گے ابو اللہ کے نبی سچ بولتے تھے نا، میں بھی سچ بولوں گا. پر ہم جب اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے تو وہ دنیا کے ہیرو اور ہیروئن کی زندگیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی پوری پوری ڈیٹیل کو یاد کرتے ہیں، جبکہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ارے آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ نیٹ کے ایگزام میں یہ والا کوشچن آ سکتا ہے، ماں باپ بچے کو جھونک کر وہ کوشچن یاد کراتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے سے، میری بچی سے، خود مجھ سے یہ 3 سوال ہونے والے ہیں، اس کے بعد بھی بچوں کو ہم اس کے لیے تیار نہ کریں. یقیناً ایک باپ، اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، خود اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے گھر کے اندر سیرت کا درس شروع کیجئے. کم سے کم الرحیق المختوم کا درس شروع کیجئے کہ وہ زندگی اگر کسی کی نظروں میں آ جائے، وہ زندگی اگر کسی سینے کے اندر آ جائے، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. وہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کہ اپنے بچوں کو زندگی رٹا دیجئے، اپنے بچوں کو وہ زندگی یاد کرا دیجئے کہ ہمارے نبی کافروں کے ساتھ ایسے تھے، ہمارے نبی مومنوں کے ساتھ ایسے تھے، ہمارے نبی بیویوں کے ساتھ ایسے تھے، ہمارے نبی بچوں کے ساتھ ایسے تھے، ہمارے نبی کا اخلاق اعلیٰ تھا، ہمارے نبی سب کو معاف کرنے والے تھے، ہمارے نبی کے اندر تواضع پایا جاتا تھا، ہمارے نبی کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، ہمارے نبی کی زبان میٹھی تھی، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا تھا. اس زندگی کو یاد کرا دیجئے. اگر آپ نے خود بھی یاد کر لیا اور عمل کر لیا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا لیا، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ اور آپ خود کہیں گے جب فرشتے پوچھیں گے بتاؤ وہ کون، وہ کہیں گے وہ میرے اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس سے ہی جڑا ہوا ایک اور کوشچن جس کو کچھ لوگوں نے چوتھا سوال کہا ہے. سوال کیا جائے گا تجھے کیسے پتا چلا؟ یعنی وہاں پر کراس کوشچن بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ پوچھا اور کام ختم، کراس کوشچننگ بھی ہوگی. کئی جگہ انٹرویو کے اندر ہوتا ہے نا، ایک کوشچن ہوتا ہے پھر اس کو کراس کیا جاتا ہے آپ کا نالج چیک کرنے کے لیے. وہ کراس کوشچن فرشتے کیا پوچھیں گے؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ 3 سوال کے جواب دیے نا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تب بندہ وہ چوتھا جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں نے اس پر عمل کیا ہے. ہم کیا بولیں گے؟ طوطے جو رمضان میں صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہم لوگ پوچھتے ہیں نا رمضان میں ایک دوسرے سے تیرے کتنے ہوئے؟ 2، میرے 3، 4، 5. رمضان میں قرآن کہاں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ گھر کی مین ٹیبل کے اوپر سامنے. چاند رات چاند کا اعلان ہوا، اس ٹیبل کے اوپر پھول رکھ دیے جاتے ہیں، قرآن کو واپس اوپر رکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ پھر وہی اگلے رمضان میں قرآن نکالیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر دن پڑھنے کے لیے نازل کیا، ہر روز پڑھنے کے لیے نازل کیا. ہدایت والی کتاب، عمل والی کتاب، پڑھ کر اپنی آخرت کو آسان کرنے والی کتاب کو نازل کیا. جب سوال پوچھا جائے گا تو بندہ اگر نیک ہوگا تو کہے گا میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں اس پر عمل کرتا تھا. فرشتے کہیں گے یہ تیرا پورا سیشن کمپلیٹ، اب تو نے سچ کہا. اللہ کا حکم ہوگا اسے جنتیوں کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی نعمتیں دے دو، اور کہا جائے گا اب سو جا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو. اللہ ہم سب کو اتنے آسان سوال جواب کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں عمل کر کے آخرت کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر بے عمل انسان ہو، پہلا سوال تیرا رب کون؟ اب پتہ ہی نہیں ہے رب کون. ساری زندگی تو خود کو رب مان کر آیا تھا، حلال کروں حرام کروں کوئی پوچھنے والا نہیں، 2 نمبر کا بزنس ہے، حرام دھندے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا رب ہے. ماں باپ کو چلانے کے پہلے، ماں باپ کو گالیاں دینے کے پہلے، پڑوسیوں کو پریشان کرنے کے پہلے، نمازیں چھوڑنے کے پہلے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ میرا رب کون. تو بندہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، نہیں پتا، نہیں جانتا کون ہے میرا رب. کون سا سوال کر رہے ہو؟ نہیں جانتا. دوسرا سوال تیرا دین. اب دین کے نام پر صرف جمعہ کو کرتا پاجامہ ہی پہنا تھا، گھر میں گوشت کھایا تھا، نام رکھا تھا مسلمانوں والا، اور 2-4 مجلسوں میں بیٹھ کر ذرا اسلام کی باتیں بھی کر دیا کرتا تھا. اس کے علاوہ اسلام پر کوئی عمل نہیں تھا. وہ بندہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. تیسرا کوشچن، وہ جو تمہاری طرف نبی بھیجے گئے تھے نا، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اب کبھی نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں تھا، حدیثوں پر عمل ہی نہیں کیا تھا. حدیث آنے کے بعد بھی میرے علماء، میرے مفتی صاحب، میرے عالم صاحب، میرے امام صاحب، سب کچھ چلے گا، حدیثیں چھوڑ دوں چلے گا، پر میں اپنے مسلک کو، اپنے امام کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں نے وہ زندگی جی ہے کہ حدیث کے خلاف زندگی گزار لو، برداشت. حدیث کے خلاف میرا سارا دن چلے، برداشت.
پر میں فلاں فلاں کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ بندہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، نہیں پتا، نہیں جانتا، یہ کون سا کویشچن ہے؟ پھر چوتھا کویشچن ہوگا کہ بتا ایسے جواب کیوں دے رہا ہے؟ تو کہا کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اس پر ایمان لایا ہی نہیں، اور اس کی تصدیق نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے تو بھی سچ بول رہا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اسے جہنمیوں کا لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو، جہنم کا عذاب اس پر جاری کر دو جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تصور کرو، قبر کے بارے میں کبھی ایک بار سوچو۔ میں کہتا ہوں ایک بار، زیادہ نہیں، ہفتے میں ویکلی ایک بار قبرستان جانے کی عادت بناؤ، ویکلی۔ اس سے آپ کو پورے ہفتے کی چارجنگ مل جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے آج کل ہم لوگ ڈاٹا ریچارج کرواتے ہیں نا، 399 499 پیکیج ہوتا ہے، 84 ڈیز 82 ڈیز، الگ الگ پیکیجز ہوتے ہیں۔ یہ آخرت کا وہ پیکیج ہے کہ ہفتے میں ایک بار موبائل بند کر کے سکون سے اگر کوئی قبرستان میں بیٹھ جائے نا، ایک ہفتے کا انشاءاللہ چارجنگ مل جائے گا۔ نہیں مرنا ہے۔ 2 نمبر کا بزنس سامنے آئے گا کہ تو کم کما رہا ہے، 2-4 لاکھ کا لون اٹھا، پھر کاروبار میں برکت دے۔ نہیں، قبر کے اندر جانا ہے۔ حرام تیرے سامنے کھلا رہے گا، کر لے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ نہیں، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، قبر میں سوال جواب ہونے والا ہے۔ یہ ہر گناہ سے تجھے روکنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ قبرستان جائیے، اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنی آخرت کو یاد کیجئے۔ یہ وہ تصور ہے جو انسان کی زندگی کو سدھارتا ہے، اسے نیک بناتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں ایک مرتبہ میں اللہ تعالی ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جو کامن دعائیں مانگا کرتے تھے نا، اس میں کامن دعا تھی کہ آپ کہا کرتے تھے اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب قبر سے محفوظ کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نہیں تو میں اس ڈیٹیل کے اندر بھی جاتا کہ قبر کے اندر واقعات، حالات کیا ہوں گے، پر میرا مقصد ہے وہ سوالات جن کو ہم نے بھلا دیا، وہ 3 سوالات جو آپ کی اور ہماری زندگی ہے، وہ 3 سوالات جس پر ہماری اور آپ کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ ساری زندگی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ نے جو موقع دیا ہے، یہ ہماری آخرت، ہماری قبر کی تیاری کے لیے ہے، سوال جواب کی تیاری کے لیے ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اس منزل سے نکل گئے، آگے کی ساری منزل آسان ہو گئی، اور وہاں پر پھنس گئے تو آگے تک پھنستے چلے جاؤ گے۔ چونکہ میری عادت نہیں بہت لمبے خطاب کی، یہ مختصر سا وقت جو مجھے دیا گیا، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر۔ اللہ یہ موت کا تصور، یہ آخرت کا تصور، یہ قبر کا تصور جو ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، اللہ اسے زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ وہ ہمارا اصلی ایگزام جس کی طرف ہمیں جانا ہے، اس ایگزام کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس آخرت کے سوال جواب کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس پہلی منزل سے ہمیں نکال کر ہر منزل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔